الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين محترم حاضرین، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے طیب شاہ کی اس مسجد میں پچھلے کئی مہینوں سے انبیاء کرام کی سیرت کا مبارک سلسلہ چل رہا تھا، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آج ہم جس پیغمبر کی، جس رسول کی، جس نبی کی سیرت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن کریم میں عام طور سے نبیوں کے واقعات مختلف صورتوں میں الگ الگ انداز میں، الگ الگ اسلوب میں بیان کیے گئے۔ حضرت آدم کا واقعہ آپ کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات کئی مقامات پر ملے گی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کہہ لیجئے یا ان کی زندگی کے حالات کہہ لیجئے، اس کو ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ قرآن حکیم نے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ سورہ یوسف جو حضرت یوسف کے نام پر ہے، اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ پورے قرآن میں حضرت یوسف کا 26 مرتبہ نام آیا ہے، اور 26 میں 24 مرتبہ اسی سورت کریمہ کے اندر، سورہ یوسف کے اندر آیا ہے۔
یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں اور نبی کے پر پوتے ہیں۔ یہ بہت عظیم مقام ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں کم لوگوں کو یہ مقام حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کی عظمت بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی ایک حدیث میں کہتے ہیں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ کہا کہ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے پوتے ہیں، کریم کے پر پوتے ہیں۔ کون ہے یہ یوسف ہے جو اسحاق کے بیٹے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں، اسحاق کے پوتے ہیں اور ابراہیم کے پر پوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سیرت اور صورت دونوں کے کمال سے نوازا ہے۔ کتنے خوبصورت تھے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کا ذکر کرتے ہوئے جو ریمارک کیا ہے حضرت یوسف کے بارے میں، کہا کہ قد اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کی خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا گیا تھا۔ اتنے خوبصورت تھے، مردانہ خوبصورتی، مردانہ وجاہت۔ ایک مرد جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، پوری دنیا کی اس خوبصورتی کے اگر 2 حصے کر دیے جائیں، اس خوبصورتی کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھا۔ قرآن کریم نے ان کے واقعے کو احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین واقعہ۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے نبی، ہم آپ کو احسن القصص آپ کے اوپر بیان کرنے جا رہے ہیں، سب سے بہترین واقعہ آپ کے اوپر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے واقعے کو کیوں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبرت اور نصیحت کے اتنے سارے پہلو ایک واقعہ کے اندر کہیں اور اکٹھا نہیں ہوتے جتنے اس واقعے کے اندر اکٹھا ہوتے۔ عبرت و نصیحت کے اتنے سارے پہلو کسی ایک واقعے کے اندر یکجا نہیں ہے جتنے حضرت یوسف کے واقعے میں اکٹھا ہے۔ میں کوشش کروں گا، مجھے حکم دیا گیا ہے دو حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو مکمل کیا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ حضرت یوسف کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے جو عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں، سارے تو نہیں، جو ہمارا وقت ہمیں اجازت دے گا اور جو ذہن میں جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں گا۔ ویسے حضرت یوسف کی سیرت پر ایک بڑی پیاری کتاب آپ کو میں ریکمنڈ کر رہا ہوں، ریفر کر رہا ہوں۔ علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بڑے چوٹی کے عالم ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے رحمۃ للعالمین سیرت النبی کے اوپر، شاید آپ نے پڑھی بھی ہو۔ ان کی ایک پتلی سی کتاب ہے مہر نبوت، ہمارے مدرسوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر سفر کے دوران اور بڑی کم مدت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے کی تفسیر، یا یہ کہہ لیجئے کہ سورہ یوسف کی تفسیر الجمال والکمال کے نام سے انہوں نے لکھی ہے۔ 350 پیج کی کتاب ہے۔ ہمارے جو پچھلے علماء تھے ان کی محنتوں کا مقابلہ آج کے علماء نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ آج ہمارے پاس سہولتوں کے انبار ہیں، اس زمانے میں جب کہ حوالے کتابیں بڑی مشکل سے دستیاب ہوتی تھی، علامہ منصور پوری نے بڑی بہترین کتاب لکھی ہے اور ایک ایک آیت کو انالائز کیا ہے، ایک ایک آیت کی بڑی بہترین اور بڑی عالمانہ اور بڑی فاضلانہ تفسیر کی ہے۔ اگر آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہو تو میرا مشورہ ہے کہ وقت نکالیں اور اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ الجمال والکمال انٹرنیٹ پر PDF میں بھی موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا آغاز
ایک خواب سے ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، ان کا ایک بھائی ان کا سگا بھائی ہے جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے تفسیری روایات کے اندر، اور باقی 11 بھائی جو ہیں 10 بھائی وہ الگ ماں سے ہیں، باپ ایک ہے ماں الگ ہے، تو ٹوٹل ان کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور سب سے خوبصورت تھے اور سب سے نیک بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ باپ کو اپنی اولاد میں عموماً چھوٹے بچے زیادہ عزیز اور پیارے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ پیارے تھے، اور باپ چونکہ پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، تو بیٹے کے اندر وہ جوہر دیکھ رہے ہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا آگے چل کر کے نبی بنے گا، تو حضرت یعقوب اپنے اس بیٹے سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف نے تقریباً 7 سال کی عمر میں ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب انہوں نے اپنے باپ سے، اپنے والد محترم سے بیان کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے کا عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا ہے ابا جان، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ 7 سال کا بچہ بہت میچور تو نہیں ہوتا، یوسف علیہ السلام ایک کم عمر بچے ہیں 7 سال کے، ایک عجیب خواب دیکھا ہے، باپ کے سامنے خواب بیان کر رہے ہیں۔ اب باپ کا جواب سنیے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوا، کیوں نہ بتاؤں؟ کہا کہ اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت یعقوب کو اندازہ تھا کہ میرے باقی کے جو 10 بیٹے ہیں وہ میرے ان دونوں بیٹوں سے اور خاص طور سے یوسف علیہ السلام سے تھوڑے حاسدانہ جذبات رکھتے ہیں، حسد کے جذبات رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بچے کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ لیکن 7 سال کے بچے کے دل و دماغ میں کہیں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ میرے بھائی لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اسی لیے آگے وضاحت کر دی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا یہ شیطان جو ہے نا، یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اگر تمہارے بھائی ایسا کریں گے تو شیطان ان کو بہکائے گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس معصوم بچے کو یہ بھی سکھا دیا کہ کہیں اس کے دل و دماغ میں بھائیوں کے خلاف نفرت نہ پڑنے لگے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ چھوٹے بچوں کو بھی کسی چیز سے منع کیا جائے تو ساتھ میں اس کی وجہ بتا دی جائے، اس کی دلیل دے دی جائے۔ چھوٹے بچوں کو بہت ساری چیزوں نے منع کرتے ہیں، ایسا کام مت کرو، تو وجہ بتا دو یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، بچے چھوٹے ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ذہن ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، اور بچپن میں بعض باتیں والدین جو سکھا دیتے ہیں اس کا اثر ساری زندگی باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ چیز کثرت سے ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر کے ہیں، 8 سال کی 10 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ رات کو جب اللہ کے نبی تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، یہ وضو کا پانی لا کر کے اللہ کے نبی کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ان کو تہجد کی نماز میں شامل کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ دے دے۔ تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی نیک لوگوں سے قریب کرو، علماء سے قریب کرو، بچپن سے ان کے اندر دین کی محبت، علم دین کی محبت، علماء کی محبت پیدا کرو میرے بھائی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا۔ اب یہ تو بتا دیا کہ بھائیوں کو خواب مت بتانا، لیکن وہ سوال تو ابھی بھی پیدا ہو رہا ہے نا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا کیوں؟
تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ کہا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چن لے گا۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندوں میں شامل ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تیرے اوپر تمام کر دے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے نا، لیکن اللہ کسی کو نبی بنا دے، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نعمتوں کا اتمام ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ اپنی نعمتیں تیرے اوپر تمام کر دے گا، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے علماء کہتے ہیں یہ وہبی ہوتا ہے، یہ کسبی نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے مدرسوں میں پڑھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی انگریزی میں اس کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام زبان میں اس کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں، اردو میں خدا داد کہتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے یہ سیکھا نہیں جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں علامہ رئیس احمد ندوی رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، اور ماضی قریب کے اساتذہ کی بات کریں، ہمارے استاد محترم شیخ علی حسین سلفی رحمہ اللہ بھی خوابوں کی تعبیر بڑی سٹیک بتایا کرتے تھے۔ اور پیچھے اگر آپ چلے جائیں، علامہ ابو القاسم صاحب بناسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ تو کہا کہ میرے بچے اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر احسان کرے گا، اپنی نعمتیں تیرے اوپر تمام کرے گا، جیسے تیرے باپ دادا ابراہیم کے اوپر کیا، اسحاق کے اوپر کیا، ایسے ہی آل یعقوب کے اوپر بھی کرے گا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم حضرت یوسف کے بھائیوں کی ایک میٹنگ کا تذکرہ کرتا ہے۔ بھائیوں کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، کس چیز کو لے کر میٹنگ ہو رہی ہے؟ یوسف کو کیسے قتل کیا جائے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بھائی لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے کیا بات ہے کہ ہمارا بھائی یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ ہمارے باپ کو زیادہ عزیز ہے، ہم 10 بھائی ہیں، ایک ماں کی اولاد ہے، ہم سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت یوسف سے اور بنیامین سے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، ہمارا باپ بھٹک گیا ہے، ہمارا باپ سٹھیا گیا ہے۔ اس قسم کے الفاظ اولاد اپنے باپ کے لیے استعمال کر رہی ہے، یہ نالائق اولاد کی نشانی ہے میرے بھائی۔ باپ غلط ہو سکتا ہے، باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، مگر باپ کے بارے میں اتنی گندی اور اتنی گھناؤنی تعبیر کہ ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، اور ایک پیغمبر کے، ایک نبی کے بارے میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے وہ جو 10 بھائی تھے اخلاقی اعتبار سے زوال کے شکار تھے۔ کہا کہ ہمارا باپ یوسف سے بڑی محبت کرتا ہے، بنیامین سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم 10 بھائی، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ اس سے ایک سبق اور ملا، آپ کے 5 بچے ہیں، ایک تو نیچرل بات ہے کہ کسی بچے سے محبت آپ کو زیادہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بعض بچوں کے اخلاق کی وجہ سے ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آخری اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ محبت زیادہ اور کم ہو، مگر حسن سلوک میں، معاملات میں، لین دین میں آپ مساوات رکھیں میرے بھائی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف سے محبت کرتے تھے، مگر وہ محبت ظاہر بھی کرتے تھے۔ بھائیوں کے درمیان یہ میسج چلا گیا، یہ پیغام چلا گیا، ہمارا باپ ہم سے کم محبت کرتا ہے، ہمارے بھائی سے زیادہ کرتا ہے۔ یہ پیغام بھائیوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، باپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ بڑا نازک، یہ تربیت کے فن کی بڑی باریک بات ہے یہ، کہ اولاد کی تربیت میں اگر باپ نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا، بھائیوں میں دشمنی پیدا ہوگی، اور وہ دشمنی آج نہیں تو کل اپنا اثر دکھائے گی۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنی فیملیز تباہ ہو گئیں، اسی بنیاد پر کہ باپ نے ایک بیٹے کو زیادہ نوازا، دوسرے کو کم نوازا۔ بھئی بیٹا نالائق سے نالائق بھی ہو، اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، میری بات نوٹ کر لیجئے، آپ کو حق نہیں ہے اس کو لا دعویٰ لکھنے کا، جو ہمارے ہاں لا دعویٰ لکھتے ہیں نا،
فلاں بیٹے کو ہم نے لا دعویٰ کر دیا، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ہماری پراپرٹی سے محروم ہے وہ، آپ کو حق نہیں ہے، شرعی وارث ہے وہ بیٹا آپ کا، انتہائی نافرمان ہو، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی پراپرٹی سے، اپنی وراثت سے اس کو محروم کریں۔ اور زندگی میں بھی اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ رکھیں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ واتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو یہ بات یاد رکھیں میرے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام یہیں پر ان سے چوک ہوئی کہ محبت حضرت یوسف سے زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہو رہی ہے وہ محبت۔ تو بھائی میٹنگ کر رہے ہیں سب مل کر کے، کہہ رہے ہیں ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے اور یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کہیں چھوڑ کے چلے آؤ، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب یوسف رہے گا ہی نہیں تو یوسف کی محبت میں ہمارا باپ گرفتار نہیں رہے گا، ہمارا باپ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، تو یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو چھوڑ دو۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یار اپنے ہی بھائی کو ہم لوگ قتل کر دیں گے، اپنے ہی بھائی کو مار ڈالیں گے، اتنا بڑا کرائم، اتنا بڑا جرم؟ تو آگے شیطان نے ان کے دماغ میں ایک اور دلیل ڈالی، کہا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک ہو جانا، آج قتل کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ ہے وہ شیطانی وسوسہ جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ جو توبہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو شیطان یہ ڈالتا ہے یار آج گناہ کر لو، کل توبہ کر لینا۔ یاد رکھو یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ گناہ کروانے کی شیطان کی ٹرک ہے۔ بھائی کل کس نے دیکھا ہے؟ کل دیکھا ہے کیا کسی نے؟ گارنٹی ہے کیا؟ ابھی ہمارے محلے میں ابھی میں آ رہا تھا، مغرب کی نماز کے بعد نکلا، ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک آدمی ناٹی املی جا رہا تھا، چلتے چلتے اچانک گر پڑا، مر گیا۔ وہ کسی مریض کو دیکھنے جا رہا تھا اپنے رشتہ داری میں، اچانک موت آ گئی، گر پڑا۔ کیا سبب تھا بھائی؟ کیا ریزن تھا؟ کیا کازز تھے اس کی موت کے؟ کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو موت ہمیشہ بستر پہ نہیں آتی میرے بھائی، موت ہمیشہ 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں نہیں آتی، موت بتا کے نہیں آتی۔ تو کبھی بھی گناہ کرنے کے ٹائم اگر یہ خیال آئے آج کر لو بعد میں دیکھا جائے گا، یہ شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، آج پہلے یہ کام کر دو، یوسف کو قتل کر دو۔ ایک بھائی تھوڑا نیک تھا، سمجھدار تھا، دور اندیش تھا، اس نے کہا لا تقتلوہ، قتل مت کرو، قتل بہت بڑی بات ہو جائے، قتل مت کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایسا کرو اس کو کسی غیر آباد کنویں میں ڈال دو، ایسا کنواں جہاں آبادی نہ ہو، جہاں لوگ آتے جاتے نہ ہو، ایسے کنویں میں ڈال دو، پڑا رہے گا وہیں پہ، پڑا مر جائے الگ بات ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے قتل مت کرو۔ اب اسی بات پہ ڈن ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، کہا کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، ہو سکتا ہے وہاں سے قافلے گزریں گے تو کوئی لے کے چلا جائے گا، کہیں اور چلا جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، قتل مت کرو یوسف کو۔ اب پلاننگ بن گئی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب باپ کے پاس آئے، اچھا جانتے تھے کہ باپ جو ہے یوسف کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے اور یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، تو آتے ہی جو گفتگو کر رہے ہیں باپ سے، جو تمہید باندھ رہے ہیں، کہتے ہیں یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے، کیا ہم یوسف کا برا چاہیں گے کیا؟ ارے ہم یوسف کے بھائی ہیں، ہم لوگ بھائی ہیں، ہم جب بھی چاہیں گے تو یوسف کا بھلا چاہیں گے، کیا بات ہے، آپ کبھی یوسف کو ہم لوگوں کے ساتھ جانے نہیں دیتے، ہم لوگ پکنک بنانے جاتے ہیں وہ گھر پہ رہتا ہے، ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں وہ گھر پہ رہتا ہے۔ ابا جان ایک کام کیجئے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم تھوڑا کھیلیں گے کودیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کا من بھی بہل جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم 10 بھائی ہیں، ہم حفاظت کریں گے یوسف کی۔
اب حضرت یعقوب جانتے تھے یہ سب یوسف سے حسد بہت رکھتے ہیں اور یوسف کے خلاف ان کے دل میں بڑی کھچڑیاں پکتی ہیں، پتہ نہیں یہ لے جا کے کیا کریں گے، لیکن ڈائریکٹ بول بھی نہیں سکتے تھے کہ پتہ ڈائریکٹ بول دوں تو کچھ اور ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ انی لیحزننی ان تذھبوا بہ، دیکھو یوسف کو تم لے کے جاؤ گے تو یوسف کی دوری مجھے برداشت نہیں ہے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم لے کے جاؤ اور بھیڑیا اس کو کھا جائے، جنگل میں جاؤ بھیڑیا کھا جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے، لہٰذا تم لوگ رہنے دو، وہ چلا جائے گا بعد میں گھومنے پھرنے، تم لوگ رہنے دو۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جب بھیڑیا کا نام لیا، اب وہ سب جواب دیتے ہیں لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ابا جان اگر 10 جوان بھائیوں کے رہتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا مطلب کہ ہم لوگ تو کسی کام کے ہی نہیں، ہم لوگ بالکل ناکارے، ہم لوگوں کو آپ نے کسی لائق کا نہیں سمجھا ہے، آپ اطمینان رکھیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال بڑے وعدے اور قرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے دیا۔ اب سب یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے، فلما ذهبوا به، اب یوسف کو لے کر کے چلے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب اس کو کنویں میں ڈال دینا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی، یوسف کے دل میں یہ الہام کیا کہ یوسف آج یہ تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں گھبرانا نہیں، ایک دن آئے گا یہ سر جھکائے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور تم ان کو بتاؤ گے ان کے کرتوتوں کے بارے میں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ 7 سال کا ایک معصوم بچہ اپنے بھائیوں کی بے وفائی کا شکار ہوا۔ تاریخ میں ایسے واقعات کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے، اب قرآن کریم نے تو واقعات کی تفصیل نہیں بیان کی ہے، قرآن نے بس اتنا ہی واقعہ بیان کیا ہے جس میں عبرت اور نصیحت کے پہلو ہوں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یوسف کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور وہ بھائی کتنے بے رحم ہوں گے جن کے سامنے ان کا معصوم بھائی کنویں کے اندر انہوں نے اس کو چھوڑا ہوگا، اور اس بھائی کے دل میں، اس کی آنکھوں میں کتنا جو ہے درد رہا ہوگا، اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اب وہاں سے اب باپ کو جواب بھی دینا ہے، باپ کو کیا جواب دیں گے، اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ کرتا اتار دیا تھا، اس کرتے میں کسی جانور کا خون لگایا اور لگا کر کے گھر آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو گھر آئے باپ کے پاس روتے ہوئے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے رونے کی 10 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس میں رونا ہوتا ہے جھوٹ موٹ کا رونا، جو یوسف علیہ السلام کے بیٹے رو رہے تھے، یہ رونے کا ناٹک کر رہے تھے، ڈرامہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ ابا جان کیا بتائیں، آپ کی بات صحیح نکلی، آپ نے کہا تھا نا بھیڑیا کھا گیا، وہی بات صحیح نکلی، ہم لوگ کھیل کود میں مگن ہو گئے اور بھیڑیا آیا اور اس کو لے کے چلا گیا، اس کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ابا جان ہم کو پتا ہے ہم لاکھ سچ بولے آپ مانیں گے نہیں ہماری بات۔ جھوٹا آدمی قسم زیادہ کھاتا ہے، اور شیطان بھی جنت میں ہمارے باپ آدم کو جب بہکا رہا تھا تو قسم کھا کھا کے بہکا رہا تھا، اور اس کی قسم کے چکر میں ہی حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس کے شیشے میں اتر گئے۔ اللہ کا نام لے کے جب کوئی قسم کھاتا ہے نا آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے، یہ بڑی پرانی ٹرک ہے جھوٹی قسمیں کھانے کی، اسی لیے ہمارے دین میں جھوٹی قسم کھا کر کے بزنس کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ تو کہا کہ ابا جان آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، جب بھی ہم سچ بولیں گے تب بھی نہیں مانیں گے، تو لیجئے ہم پروف لے کر کے آئے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے آئے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کرتے میں جھوٹا خون لگا کے لے کے آئے، سچا خون نہیں تھا، وہ یوسف کا خون نہیں تھا، وہ کسی جانور کا خون تھا۔ اب بھائی یعقوب علیہ السلام جب بھی تھے تو ان کے باپ تھے، جہاں دیدہ آدمی تھے، تجربے کار تھے، کہا کہ بیٹو بڑا مہذب بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا، کرتا کہیں سے نہیں پھٹا،
پلاننگ تھوڑی کمزور رہ گئی تم لوگوں کی. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یہ تمہاری پلاننگ ہے، یہ تمہارا مکر و فریب ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جاؤ یوسف کو لے کر کے آؤ. کہا کہ میں صبر کا سہارا لیتا ہوں اور اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں. تم جو بات کہہ رہے ہو اس پر اللہ سے میں مدد کا طلبگار ہوں. ایسا یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تلاش کیوں نہیں کروایا؟ کسی کو بھیجا کیوں نہیں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا میرے بیٹے نے وہ خواب دیکھا ہے اور وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، میرا بیٹا ایسے تو ضائع نہیں ہو سکتا. اس خواب کی تعبیر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. یہ اطمینان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اس لیے صبر سے کام لیا اور آگے اپنے بیٹوں کو کچھ اور نہیں کہا ٹھیک ہے تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، پلاننگ بنا کے آئے ہو، لیکن میں صبر کا سہارا لیتا ہوں اور اللہ سے مدد کا طالب ہوں. اب ادھر کنویں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں. وجاءت سیارۃ، وہاں سے قافلے کا گزر ہوا. یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا اور یہ اسماعیلیوں کا قافلہ تھا. حضرت اسماعیل کی نسل میں سے یہ لوگ تھے، ان کا قافلہ جا رہا تھا. فارسلوا واردہم، انہوں نے ایک آدمی کو پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس بھیجا. فادلی دلوہ، اس نے اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف نے سمجھا کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے اور اس ڈول میں وہ بیٹھ گئے. اب اس نے جو ڈول کھینچا تو باہر ایک خوبصورت بچہ. قالوا یا بشرا ھذا غلام، کہا مبارک ہو یہ غلام مل گیا مجھے. واسروہ بضاعۃ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سامان تجارت کی طرح چھپا کر کے رکھا. کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، جو مال مفت میں ملتا ہے آدمی جو ہے بڑا بے رحم ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کو اونے پونے بیچ دیتا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِذَاتًا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت سمجھ کر کے چھپا لیا، کوئی دیکھ نہ لے، فری میں ملا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کر رہے تھے اللہ سب دیکھ رہا تھا، اللہ سب جان رہا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کوڑیوں کے دام بیچ دیا، بڑے سستے دام بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اتنا خوبصورت بچہ، ایک عام غلام ہوتا تو بڑی ویلو ہو سکتی تھی، لیکن ان کو چونکہ فری میں ملا تھا وہ پیچھا چھوڑانا چاہ رہے تھے، کہیں پوچھ تاچھ کرنے کوئی نہ آ جائے، پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، تو جو دام ملا. اب حضرت یوسف کو کہاں لا کے انہوں نے بیچا ہے؟ مصر کی مارکیٹ میں. مصر اس زمانے کی بڑی سویلڈ سوسائٹی تھی، اس زمانے کی سب سے متمدن اور تہذیب اور ثقافت اور کلچر والی قوم مانی جاتی تھی. وہاں کا جو فوجی افسر تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ ایسے ہی بازار جا رہا تھا، نظر پڑی، اس نے ایسے ہی خرید لیا، کوئی زیادہ بہت ویلیو نہیں دی، اس نے اہمیت نہیں دی، اس نے ایسے ہی خرید لیا اور اپنے گھر لے کے آیا. اب جب گھر لایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ دنوں سے جب وقت گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھا، ان کی پاک دامنی دیکھی، ان کی امانت دیکھی، ان کی خوبصورتی تو تھی ہی، تو ان سے بڑا متاثر ہوا وہ. حالانکہ بڑے لوگ اس زمانے میں بھی جو بڑے لوگ تھے وہ چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے تھے، اور مصر کا اپنا ایک کلچر تھا، وہ قبائلی لوگوں کو اور صحراؤں کے بدوی لوگوں کو تو اچھوت سمجھتے تھے، جیسے ہمارے ہندوستان میں دلتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، تو ان کی نظر میں تو بڑے حقیر تھے، ذلیل تھے. بھئی یہ ملک شام کا کسی دیہات کا رہنے والا غلام زادہ ہے، غلام کا بیٹا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ہی دنوں کے بعد اپنا دل جیت لیا، ان لوگوں کا دل جیت لیا. اب وہی آدمی عزیز مصر جو تھا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اکرمی مثوا، یہ بچہ ہے بڑا پیارا، اس کو جو ہے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں ہم رکھیں گے. عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا. او نتخذہ ولدا، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹے کی طرح پالنے لگا عزیز مصر. اب آپ غور کیجئے میرے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر نظر ڈالیے کہ بھائیوں نے پیدا ہوئے، ماں چند دنوں کے بعد ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا، باپ کی پرورش میں پلے بڑے ہیں، اور 7 سال کی عمر میں بھائیوں نے دھوکہ دیا ہے، اور اس کے بعد غلام بن کر کے مصر میں بیچے جا رہے ہیں. اتنے سارے حالات پریشانیوں کے آئے
مگر ایک پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود، ایک عظیم خاندان کا بیٹا ہونے کے باوجود حضرت یوسف نے جزا فضا نہیں کی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، مصیبتوں سے گھبرائے نہیں۔ اور اسی کا نام اسلام ہے میرے بھائی۔ زندگی میں پرابلمز، ٹینشن، مسائل یہ آتے ہیں، مسائل کو فیس کرو، پرابلمز کو فیس کرو، مسائل کا سامنا کرو۔ مسائل سے بھاگنا اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام میں جو تقدیر کا عقیدہ ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہونے والا ہے۔ جو تقدیر میں ہمارے جو مصیبتیں، پریشانیاں لکھی ہم بچ نہیں سکتے، اور جو نعمتیں ملی ہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ جو آج کل خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارا نوجوان جو ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے، تقدیر کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ جس کا تقدیر پر ایمان ہو، جس کا اللہ پر ایمان ہو، وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو ایک نمونہ دیا ہے کہ حالات اتنے برے آئے لیکن پوری زندگی میں یوسف کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا۔ غلام بن کر کے آئے ہیں، اب اس گھر میں عزت مل رہی ہے، بیٹے کی طرح پالا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو ہم نے یوسف کو کیسے زمین میں ٹھکانہ دیا، ہم نے یوسف کو کیسے زمین میں ٹھکانہ دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آگے چل کر کے ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دینے والے ہیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، وہ جو حکم چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن کی اس ٹکڑے کو یاد رکھ لو، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے سپر پاور ایک طرف، اور میرے رب کا پاور اور میرے رب کی طاقت ایک طرف۔ یوسف کے بھائیوں نے جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کل مصر کے اقتدار پر میرا یہ بھائی پہنچ جائے گا، اور کل ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم بھکاری بن کر کے اس بھائی کے دربار میں جا کر کے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ واللہ غالب علی امرہ۔ عروج و زوال کی جو داستان حضرت یوسف کے واقعے میں ملتی ہے میرے بھائی، وہ کم ملتی ہے۔ اللہ نے کہا ہم اپنے فیصلے کو نافذ کرتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ دیہات کے رہنے والے حضرت یوسف علیہ السلام، مصر جیسی تمدن والی اور تہذیب والی قوم میں ان کے گھر میں جا کر کے اپنے اخلاق سے لوہا منوایا۔ بھئی کون سی یونیورسٹی سے پڑھا تھا حضرت یوسف نے؟ کون سے کالج سے پڑھا تھا؟ ڈگری کون سی تھی؟ سرٹیفکیٹ کون سا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یوسف کو کسی یونیورسٹی نے کوئی ڈگری نہیں دی، کسی کالج نے کوئی ڈگری نہیں دی، اللہ نے انہیں علم دیا، اللہ نے انہیں فیصلہ کرنے کی طاقت دی، ہم نے انہیں علم دیا، ہم نے انہیں حکمت دی۔ اب یوسف علیہ السلام 7 سال سے 15 سال کے ہو گئے، اسی گھر میں جوان ہوئے، اور جوان ہوتے ہوتے ان کی مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کے جوہر سامنے آئے، ایک انتہائی خوبرو اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ اب 15 سال ان کی عمر ہو گئی۔ اب جب وہ جوان ہوئے اور زندگی کا ایک اہم موڑ ان کے مرحلہ آیا، اب ایک اور بڑی آزمائش ان کی زندگی میں آئی۔ عزیز مصر کی بیوی، جس کے گھر میں وہ بچے کی طرح پلے تھے اور اپنی زندگی کے 7-8 سال گزارے تھے، اب جب 15 سال کے جوان رانا ہوئے ہیں تو وہ فریفتہ ہو گئی ان کے اوپر، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرنے کا اس نے ٹھان لیا۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا ہی اہم موڑ اور بڑا ہی اہم واقعہ آیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، جس عورت کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے۔ بھائی وہ جب بھی تھی ملکہ تھی، اس گھر میں تو غلام کی حیثیت سے رہتے تھے نا حضرت یوسف۔ وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام پر مائل ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن اس نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ اے یوسف تم میرے پاس آ جاؤ، یعنی وہ حضرت یوسف کو خود گناہ کی دعوت دے رہی۔ علامہ سلیمان منصور پوری نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ گناہ کے اتنے چانسز اور اتنے موقع اکٹھے کسی کو نہیں ملتے جتنے یوسف کو ملے۔ بھئی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے نا، اپنے علاقے میں رہتا ہے تو بہت سارے کاموں سے بچتا ہے،
کہ بھئی محلے والوں کو جواب دینا پڑے گا، علاقے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ پردیس میں آدمی بہت کچھ کر جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے گاؤں میں نہیں، اپنے وطن میں نہیں، پردیس میں ماں باپ سے دور ہے، گاؤں والوں سے دور ہے، کسی کو حساب نہیں دینا، اور پھر جس گھر میں رہ رہے اسی گھر میں یہ واردات ہو رہی ہے، باہر کا انسیڈنٹ نہیں ہے، باہر کا واقعہ نہیں ہے، اور جو عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا، اس گھر میں رہنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور عورت خود بلا رہی ہے، اور گھر کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی سیکیورٹی کا ڈر نہیں، کسی کیمرے کا ڈر نہیں، کسی پولیس کا ڈر نہیں۔ ڈر ہے تو اللہ کا ڈر ہے، فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے، احساس ہے تو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس۔ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے حضرت یوسف کے اس واقعے میں، خاص طور سے ہمارے لڑکے لڑکیاں جب 15 سال 16 سال کے ہوتے ہیں، جس کو ٹین ایجر کی عمر کہا جاتا ہے، ٹین ایج جس کو کہا جاتا ہے، یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے، اٹریکشن کی عمر ہوتی ہے، اور اٹریکشن انسان کو زنا تک لے کے چلا جاتا ہے۔ بھائیو، کوئی لڑکا یا لڑکی اگر جوان ہے اور اٹریکشن کی بیماری اسے ہو گئی تو اس کا علاج نکاح ہے، اس کا علاج زنا نہیں ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی جب جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو شریعت نے اس کی جو نیچرل فیلنگز ہیں، ان احساسات اور ان فیلنگز کو صحیح اور فطری طریقے سے پورا کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم بنایا ہے۔ اس کا علاج زنا نہیں ہے، اس کا علاج ناجائز دوستیاں نہیں ہے، اس کا علاج پارکوں میں اور تفریح گاہوں میں گھومنا نہیں ہے، اس کا علاج نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جانا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ عورت بلا رہی ہے، اب یوسف علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب۔ یوسف علیہ السلام کو وہ عورت جس کے گھر میں وہ رہا کرتے تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا، اس نے گناہ کی دعوت دی، اللہ نے کہا جس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یوسف کے لیے یہ گناہ کرنا بہت آسان کام تھا۔ اس نے بلایا اور کہا ہی تلک میرے پاس آ جاؤ، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایسے موقع پر اللہ یاد آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گناہ کے موقع پر اللہ یاد نہیں آتا ہے، لیکن یہی متقی لوگوں کی نشانی۔ متقی لوگوں کی نشانی یہ نہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا، متقی لوگوں کی نشانی یہ نہیں ان کے خیالات کبھی بہکتے نہیں، ان کے قدم کبھی بہکتے نہیں۔ متقی کی پہچان یہ ہے اس کو گناہ کے موقع پہ اللہ یاد آ جائے۔ یہی بات اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر کہی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، میرے متقی بندے تو وہ ہیں جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، کوئی نازیبا حرکت ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ یاد آیا، قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ۔ اب اس کے بعد دوسرا احساس، ایک احساس تو یہ کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور دوسرا احساس انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، تیرے مالک، تیرے شوہر جو میرا مالک ہے، اس نے اس گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے عزت کی زندگی دی، غلامی کے باوجود مجھے آزاد کی طرح رکھا، اور اسی کے ساتھ میں اتنی بڑی خیانت کروں اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ۔ انہ لا یفلح الظالمون، ایک تو اللہ کا ڈر ہے اور اپنے مالک کے ساتھ خیانت کا احساس ہے، اس وجہ سے میں یہ کام تیرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب قرآن کریم نے حضرت یوسف کے بارے میں جو ریمارک کیا ہے وہ نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، عورت نے تو غلط کام کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف بھی کر لیتے اگر اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے، اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے۔ ایک ترجمہ تو اس آیت کا یہ ہے، اور ایک ترجمہ اور کیا جا سکتا ہے کہ عورت نے غلط کام کا ارادہ کر لیا اور یوسف کے دل میں بھی خیال آیا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، معاف کیجیے گا بھئی، آپ روزے کی حالت میں پیاسے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی آیا تو ایک سیکنڈ کے لیے ہی صحیح
دل میں پیاس تو پیدا ہوئی نا، پیاس پیدا ہوئی، روزہ توڑنے کا خیال نہیں آیا، لیکن پیاس، پانی کی طلب پیدا ہوئی۔ ایک جوان عورت ہے، حضرت یوسف جوان ہے، خوبصورت ہے، عمر کے اس مرحلے میں ہے جب انسان کو خواہش ہے اس چیز کی، اور ان کے سامنے وہ عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں میلان آیا، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، مگر اپنے رب کی دلیل کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اور رب کی دلیل کیا تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ان کے سامنے آ گیا تھا، مگر صحیح اور معتبر تفسیر یہی ہے کہ یہ جو دو باتیں انہوں نے کہی تھی، ایک اللہ کا ڈر اور ایک کہ میں اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کروں، یہی وہ دلیل ہے جو اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالی۔ ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا اور اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس دو وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس غلط چیز سے بچا لیا۔ اللہ کہتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف سے بے حیائی کو دور کر دیا، ہم نے بے حیائی سے بچا لیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے بڑے خاص بندوں میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا اس عورت کی دعوت کو، اور پلٹ کر کے بھاگے دروازے کی طرف۔ واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اب یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، عورت پیچھے سے ان کو جو ہے پیچھا کر رہی ہے۔ اس کشمکش میں حضرت یوسف کا کرتا اس نے پکڑا اور وہ پیچھے سے پھٹ گیا، حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا، اتفاق سے فوراً اسی وقت اس عورت کا جو شوہر تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہوا مل گیا۔ اب وہ عورت کتنی شاطر تھی دیکھیے، جیسے اس نے شوہر کو دیکھا اس نے فوراً کہا مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہا کہ ارے تمہاری بیوی کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا یہ آدمی، بتاؤ اس کو کیا سزا دو گے؟ اس کو قید کرو گے یا اس سے بھی سخت کوئی سزا دو گے؟ اللہ، کتنی شاطر عورت ہے، یعنی اتنا جلدی پلاننگ کر لینا، دروازے پر شوہر کو دیکھتے ہی اتنے ویل مینجڈ اور ویل سیٹلڈ جملے اس نے کہے، یعنی پورے پری پلان جملے ہیں یہ۔ اس جملے کے اندر کتنی پلاننگ ہے کہ ارے دیکھو یہ میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، بتاؤ اس کو کیا سزا دی جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ نہیں غلط بول رہی ہے یہ، راودتنی عن نفسی، یہ مجھے بہلا رہی تھی غلط کام کی طرف لے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے پتہ چلا جہاں صفائی کی ضرورت پڑے وہاں صفائی دینا بھی ضروری ہے۔ آپ کے کیریکٹر پر الزام لگے، آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھے اور آپ کہ میں پرواہ نہیں کرتا، نہیں صاحب پرواہ کیجئے، کیریکٹر پر اگر سوال اٹھ رہے ہیں تو اپنی صفائی پیش کیجئے اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا میں یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں، یہ مجھے غلط کام کی طرف بلا رہی تھی۔ اچھا اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے اس عورت کے ریلیشن کا ہی ایک آدمی وہاں پہ آ گیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی۔ یہ کون تھا؟ مفسرین نے لکھا اس عورت کا کزن تھا، اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا۔ عورت سچ بول رہی ہے کہ یوسف سچ بول رہے ہیں، ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ ان کان قمیصہ قد من دبر ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، کرتا پھٹا ہے سب کو نظر آ گیا، کہا اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام زبردستی کر رہے تھے اور عورت نے اپنے بچاؤ میں جو ہے ان کے کرتے کو پکڑا ہے اور ان کا کرتا پھٹ گیا ہے، تو اس کا مطلب عورت سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے تھے، عورت پیچھا کر رہی تھی اور کرتا عورت نے پھاڑا ہے۔ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ایسی صورت میں یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے، سمجھ گیا کہ میری عورت جو ہے میری بیوی یہی بد چلن ہے، تو اس نے کہا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تمہاری چال ہے، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے یہ تمہاری چال ہے، اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ،
اور عورتوں کی چال بڑی عظیم ہوتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو برا نہ مانیں، ساری عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ساری عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر کا کمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، یہ عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تمہاری چال ہے اور تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے یوسف سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف جانے دو معاملہ، درگزر کرو، رفع دفع کرو، واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ اللہ سے، انک کنت من الخاطئین، تو بہت بڑی خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس زمانے کی سوسائٹی میں حیا اور شرم نام کی چیز بہت کم تھی، ورنہ ایک غیرت مند مرد جو ہے وہ تو ایسی بیوی کو پسند ہی نہیں کرے گا۔ اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ تو غلط کام کر رہی ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ، اتنا کہہ کر کے بس اس اتنے کو کافی سمجھا۔ اس کا مطلب کہ بہت ہی جو ہے لو گریڈ کی سوسائٹی تھی اور شرم و حیا کی بڑی کمی تھی اس سوسائٹی کے اندر، اور اس کا اندازہ آگے کے واقعات سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال عزیز مصر نے اس معاملے کو یہیں پہ دبا دیا اور یہ چاہا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کا جو معاملہ ہوا تھا اور اس نے جو غلط کام کا ارادہ کیا تھا، یہ بات مصر کی ہائی سوسائٹی میں اور اس سوسائٹی کی خواتین میں یہ بات مشہور ہو گئی، اور پھر آگے کی آیتوں میں واقعات ذکر ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اس سیریز کے اگلے قسط میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین اس واقعے کو، اس سیرت کو جو ہم یوسف علیہ السلام کی بیان کرنے جا رہے ہیں، اس واقعے سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔